علم و عمل کا کارواں یہ سو ہے پاک وطن کے پاس باں یہ سو علم و عمل کا کارواں یہ سو ہے پاک وطن کے پاس باں یہ سو یا اپنے علم کی بنیاد پر فقط حق کو کشف کرنا یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ علم والے بہت ہیں۔ خدا نے قرآن میں ایک مثال سے اور ایک طریقے سے اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ، فرمایا جس مسجد کی بنیاد یا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، پاکیزگی پر رکھی گئی ہو، احق ان تقوم فیہ، وہ سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ انسان اس میں قیام کرے۔ جہاں تقویٰ ہے، جہاں پاکیزگی ہے، خدا نے فرمایا وہاں رہو، وہاں ساتھ رہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ سب سے بڑی کہ حقیقت کو پانے کے لیے فقط علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، حقیقت کو پانے کے لیے فقط مطالعہ کافی نہیں ہے، حق اور باطل کے پہچان کے لیے فقط علماء کے ساتھ بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس میں ایسے لوگ آتے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ طہارت کے ساتھ رہیں۔ اصل طہارت ہے، اصل پاکیزگی ہے۔ اسی لیے فرمایا دو قسم کے علم ہے، ایک وہ علم ہے جو انسان یونیورسٹی میں حاصل کرتا ہے، ایک وہ علم ہے جو انسان حوزے میں حاصل کرتا ہے، جو کتابوں کے ذریعے وہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ تکرار سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم علماء کے پاس بیٹھ کر، استادوں کے پاس بیٹھ کر انسان حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم سے خدا نے فرمایا اگر تم اس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر حقائق کو کشف کرنا چاہتے ہو، اگر حق پہ قائم رہنا چاہتے ہو، یا ایھا المزمل قم اللیل، اس کے لیے رات کو قیام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تہجد کی ضرورت ہے، اس کے لیے سجدوں کی ضرورت ہے۔ یہ رات کا وقت، یہ قیام کا وقت، یہ رات کو تہجد میں کھڑا ہونا، یہ رات کے وقت استغفار کرنا، یہ سحر کے لیے کھڑا ہونا، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ اس علم کا حاصل کرنے کا وہ وقت ہے۔ کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، پھر آگے خدا نے کیا فرمایا؟ تم چاہتے ہو قول ثقیل ہم تمہارے اوپر بھیج دیں، تم چاہتے ہو کہ طہارت کے ساتھ حرکت کرو، کیونکہ تمہیں دن میں بہت سے کام ہیں، تمہیں دن میں ہر جنگی کام ہے، تمہیں دن میں اجتماعی کام ہے، سیاسی کام ہے، ان سب کے لیے طاقت کہاں حاصل ہو گئی؟ ان سب کے لیے اس پاکیزگی کو کہاں حاصل ہو گئی؟ فرمایا رات کے وقت قیام کرو، قم اللیل الا قلیلا، پھر آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اگر قول ثقیل، علم ثقیل، ان حقائق عرشی کو تم کشف کرنا چاہتے ہو فرش پہ بیٹھ کے، تو اس کے لیے تمہیں رات کو قیام کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمہیں توبے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمہیں استغفار کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمہیں طہارت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جو انسان کو آگے کی طرف حرکت دیتا ہے۔ فقط بس میں آخری جملہ، حق و باطل، کیونکہ آقا صاحب بھی ہمیشہ دادا فرمایا کرتے داوالی موسوی کہ میں عائشہ کو اپنے لیے پیمانے حق سمجھتا ہوں۔ میری جان جوانی آئی ایس او، میری جان جوانی آئی ایس او، میری جان جوانی آئی ایس او۔ تو اس جملے میں غور کرنا ہے، کیونکہ اگر پیمانے حق بننا ہے عائشہ کو، اور عائشہ اگر پیمانے حق ہے تو ضرور آقا صاحب نے اس میں ایسے پاک لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے فرمایا۔ اسی لیے فقط حلال و حرام کو جاننا، یا نماز پڑھنا، یا فقط سجدے و ان چیزوں کی کثرت سے یہ معیار نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں خوارج بھی نہ شراب پیتے تھے، نہ زنا کرتے تھے، نہ ربا کھاتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کو جو مولا علی کے محب تھے ان کو گرفتار کیا، ان کو قتل کیا، حتیٰ اس کے حاملہ بیوی کے پیٹ سے بچے کو نکالا تو قتل کر دیا، اس کے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا۔ راوی کہہ رہے میں دور دراز سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد وضو کیا، توجہ سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، جماعت قائم کی، اور وہ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا
یہ بہت عجیب ہے، جب حق باطل کے ساتھ مکس ہو جائے تشخیص واقعہ بہت مشکل ہے، خصوصاً اس دور میں ان جوانوں کے لیے۔ اسی لیے جب شہید کیا نماز ادا کرنے کے بعد تو آپ نے دیکھا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نماز کے ادا کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں طویل نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی بڑی طویل کہ مجھے درخت پہ نیند آنے لگی، وہ اس پر طویل نماز بھی پڑھ لی۔ اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد خوارج میں کسی نے زمین میں پہ ایک کھجور گرا تھا درخت، اسے اٹھا کے کھانے کی کوشش کی تو ایک چیخا، لیکن مالک کی مرضی کے بغیر یہ کھا رہے حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ رہبر فرماتے ہیں اس حد تک ظاہر شریعت کا پابند، ظاہر شریعت میں اس حد تک پابند، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ چیخا اس نے زمین پہ پھینک دیا، منہ سے نکال کے اس کو زمین پہ پھینک دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن کس چیز کی ان کے اندر کمی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ظاہراً اس قدر دیندار، قرآن گلے میں ہے، ہمیشہ تلاوت ہے، پیشانی پہ سجدوں کے، یہ سب سے خطرناک معاشرے میں لوگ یہ ہیں جو ظاہری تدین کے ساتھ تنظیموں میں گھس آتے ہیں، جو ظاہری تدین کے ساتھ ان افکار کے ساتھ گھس آتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، جو ظاہری دین کو لیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں ہوتے۔ وہ بصیرت رہبر فرماتے ہیں کہ اس وہاں پہ سب سے زیادہ فقدان جس چیز کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر بصیرت نہیں تھی، وہ بصیرت سے عاری تھے۔ عشق علی میں انہوں نے آ کر عبداللہ اور اس کی بیوی کو بدل کر دیا، جو امام وقت ہے، جو امام حق ہے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، ایسے ہستیوں کو، وہ بھی اس دور میں، شبہات کے دور میں کس قدر شبہات چھوڑے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم ماشاءاللہ اس دور میں ہم ایک ایسے چوراہے پہ بھی نہیں ہیں، ششراہے پہ ہم پھنسے ہوئے، چوراہا بھی نہیں ہے، ششراہا ہے۔ واقعا اس لیے بس یہ آخری جملہ رہبر کیا فرماتے ہیں کہ تم شخصیت پرست نہ بنو، شخصیتوں کو نہ دیکھو، شاخص کو دیکھو۔ شاخص سے جو معیار حق و باطل ہے تم ان کو نظر میں رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ ISO اسلامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ 1972 میں مارج وجود میں آئی، اور آنے کے بعد جو ہے ISO نے اپنے جو ISO کے جو ممبرس تھے، جو ورکر تھے، جو عہدیدار تھے، انہوں نے اس خلوص کے ساتھ کام کیا کہ جو بھی شیعہ قوم کا جوان یا نوجوان جو ہے وہ ISO میں شامل ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور وہ باعث فخر سمجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ISO نے دن بدن ترقی کی۔ ISO نے یہ ترقی صرف جو ہے وہ ممبران کی تعداد کے حوالے سے، یونٹس کی تعداد کے حوالے سے یا ڈویژن کی تعداد کے حوالے سے نہیں کی، بلکہ یہ کوالٹی والی بھی، یعنی کہ جو ISO کے ممبران تھے ان کی جو تربیت تھی، جو ان کی الہی اور قرآنی تربیت ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں جب اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں واپس جاتا تھا تو ایک حقیقی معنوں میں ایک بغرا ہوا جوان ہوتا تھا۔ وہ جو جوان گھر سے ISO کے کسی ورکشاپ میں آیا، کسی کیمپ میں شامل ہوا، کسی پروگرام میں شامل ہوا، جب وہ واپس جاتا تھا وہ پہلے والا جوان نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک بدلا ہوا جوان ہوتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ایک جو قرآنی الہی ایک نقش اشاعت ہو جاتی تھی۔ 1972 کے بعد سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کو، پاکستانی تشیع کو شخصیت اور ہویت دینے والی جو پاکستان میں جو تشیع ہے اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی شناخت بتایا جائے گا کہ اس کی شناخت کروائی، تو اس میں بنیادی ترین کردار جو ہے وہ ISO کا۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تشیع 1972 سے لے کر اب تک جو ہے بہترین شخصیت دینا تشیع کو، اس کو ہویت دینا، اس کو شناخت دینا، اس میں بنیادی ترین کردار
ISO क्या है? کہ ISO پاکستان نے ملت تشیع پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ جو پہلا آپ کا سوال تھا. بالکل یہ جتنے افراد موجود ہیں، جتنے بھی میں نے عرض کیا کہ اس وقت تک ملت مدرسہ امام بارگاہ اور مسجد تک موجود تھی، جلوس آزاد آئی. لیکن کیمپسز میں ISO نے وہ یوتھ جو شاید مرتد ہو جاتی، لیکن پھر وہی بزرگ علماء کی جیسے بتا دیا، ان کی سرپرستی میں 8 یا 9 سال کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے ہمسائیگی میں برپا ہوتا ہے. اور وہ تمام تر مقاصد جو 1972 میں لکھا گیا کہ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے راہیں ہموار کریں گے، رضا بھائی موجود ہے، وہ انقلاب اسلامی کی وہ تمام تر اپروچ لے کے نمودار ہوتا ہے. اور میرے رائے میں یہ ISO اور ملت پاکستان کے لیے ایک مجزۂ جا فضا ثابت ہوا، ایک ایسی محمیز ثابت ہوا کہ پھر ملت پاکستان آرگنائز اور منظم ہونا شروع ہوئی. اب یہ ایک الگ بحث ہے جو آپ کے ساتھ ہے کہ یہ ادارے، تنظیمیں، شخصیات اس طرح کے نتائج کیوں نہیں حاصل کر سکے جیسے کہ ہمارے ہمسائیگین اسلامی جمہوریہ ایران میں نتائج حاصل کیے گئے. یہ ایک الگ سے موضوع ہے. فقط میں نے اشارہ کرنے ایک بات کی تھی کہ ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو بہت سے ایسے احباب موجود ہیں کہ ایک ایسا فریم ورک یا شیعہ پاکستان ڈیولپمنٹ فریم ورک، ملت کی ترقی کا فریم ورک لے کے آئے. یہ تنظیمیں آپ کی بات سے میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک جزوی کام تو کرتے ہیں، سیاست میں حصہ ہے، مطالبات کی منظوری ہے، بہت سارے شیعہ عزاداری کے، ایسی بات نہیں. ان تنظیموں نے شہید کا مفتی جعفر حسین سے لے کر بہت ساری ٹینجیبل اچیومنٹس ہیں ان تنظیموں کی، اداروں کی. لیکن میں اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. شیعہ ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نہیں بنا سکے کہ افراد چلے جائیں، تنظیمیں اپنی ہیئت بدلنے، وہ پروسیس جاری ہے. جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں رہا کہ افراد امام اگر جلا وطن بھی ہو گئے، بھلے ترکی رہے، بھلے عراق رہے، بھلے آخری چند ماہ فرانس رہے، انقلاب کامیاب ہوا. ہمیں ایک ایسا پلان یا پروگرام علماء نے، زعماء نے بنا کے بنانا ہے. ISO کے نوجوان ہمیشہ کی طرح دستباز ہیں. میری ایک رائے ہے. جو آپ نے پوچھا کہ ISO کی اچیومنٹ اور ان چیزوں کے سفر کے حوالے سے، تو سب سے مزیدار سفر اس کا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں وہ لوگ کسی بھی ایک پودے کو پہلے بار میں کھڑا کرتے ہیں، پودا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ کیئر چاہیے ہوتی ہے. ایک جنگلہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی جانور اسے خراب نہ کر سکے، درندے اسے نہ کھا سکے. یہ پودا بڑھنا شروع ہوتا ہے. آج اس کی پروڈکٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے مدرسوں تھے، ان کے بچے آئے، انہوں نے اپنی ایجوکیشن کیریئر کا آغاز کیا اور آج اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنی ایجوکیشن میں اپنی قومیات کے معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا کل کریڈٹ اس تنظیم کو جاتا ہے جو اس کے اندر سفر کیا. اور اس دعا کے ساتھ آج اگر ملی سطح پر ہم شیعہ ریسرچرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور ادارے بن رہے ہیں، اس میں ایک کلیدی کردار کسی آرگنائزیشن کا ہے، اس کی کسی تربیت کا ہے کہ جس کے بعد ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اس میں ایک اور جو کریڈٹ کو جاتا ہے واقعاً جہاں کے خلاف پھر ISO کرنا چاہیے. درجہ شہداء کے ساتھ جو تمسک اختیار کیا گیا ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی اپنے شہداء کا ایک تعارف کروایا گیا، اس کی وجہ سے ہم اپنے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور بڑھائیں گے. اور یقیناً آپ لوگ ہمیشہ شہداء. سب سے پہلے تو میں اس کی یوم تاسیس کے موقع پر ISO کے تارکین و محترم اور موجودہ سینئر صدراء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ISO پاکستان میں شجرہ طیبہ ہے
کہ جس کی مثال کو قرآن مجید میں دی ہے کہ شجرہ طیبہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. کیسو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر شجرہ طیبہ ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید نے شجرہ طیبہ کی مثال اس طرح دی ہے کہ شجرہ طیبہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں محکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر سال وہ پھل دیتا ہے. الحمدللہ شجرہ طیبہ کا کامل ترین مصداق تو وہ بہترین سلسلہ ہدایت ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے انبیاء اور اولیاء الہی کی صورت میں. لیکن دنیا میں ایسی تحریکیں اور ایسی نہضتیں جن میں ایسا پاکستان بھی شامل ہے کہ جو پاکستان میں الحمدللہ عظیم نوجوانوں کی ہدایت کا باعث ہے. یہ سوال کیا ایسا پاکستان کے اس دور کے نوجوان اس قابل ہیں کہ وہ زمان و مکان کے تقاضے کے مطابق اس دور کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کر سکیں. تو الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی ہے کہ میں نے گزشتہ تقریباً 10 سال آئی ایس او کے ساتھ گزارے ہیں اور آئی ایس او کو اپنے اوپر دوبارہ طاری کیا ہے. میں یہ برملا اظہار کر سکتا ہوں کہ 97-96 میں آئی ایس او میں شمولیت اختیار کی تھی، ویسے شعوری شمولیت، ورنہ 88 میں میرا پہلا کنونشن تھا اور ایک دفعہ ڈاکٹر شہید کو روبرو دیکھا تھا، زیارت کی تھی. میں یہ برملا اظہار کر سکتا ہوں کہ چند سال عہدے میں رہنے کے باوجود، اپنی صحیح و تلاش کرنے کے باوجود، جن خودسازی اور تہذیب نفس کے مراحل پر ہم جیسے حقیر لوگ فائز ہیں، میں نے اپنے سفر میں، اس 10 سالہ سفر میں کہ جو آئی ایس او کے نوجوانوں کے ساتھ کیمپوں میں، ورکشاپس میں، حضر میں، سفر میں گزارا ہے، مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو ہم سے کہیں بہتر اور کہیں آگے ہیں. بعض اوقات ان نوجوانوں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد اپنے اوپر شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم نے آخر حوضے میں رہ کے کیا سیکھا اور کس مقام تک پہنچ سکے. ہر دور میں کچھ پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں اور یہ خداوند تعالیٰ کا نظام اور یہ سسٹم کی جو آئی ایس او کی شکل میں ہے، یہ انہیں سے کے صدقے میں قائم و دائم ہے. وہ الحمدللہ علماء کی شکل میں بھی ہیں، سینئر کی شکل میں بھی ہیں، اور آج کے ان پاکیزہ نوجوانوں کی شکل میں. تو ڈاکٹر شہید کا ذکر ہوا تو میں، کیونکہ محفل ہے کہ جو سابقین سے مدین ہے، میں ڈاکٹر شہید کا ایک قول جو اپنے لیے اس کو آپ کہیں کہ راہ ہدایت بنایا ہے زندگی کے اندر، ڈاکٹر شہید جو پیغام بھی ہے سینئر کے لیے بھی اور موجودہ سابقین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، وہ فرماتے تھے کہ تنظیم میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو طوفان بن کے گزر جاتے ہیں، طوفان کی طرح چند پتوں کو گراتے ہیں، طوفان برپا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بادل کی طرح ہوتے ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ برستے رہتے ہیں، جہاں بھی انہیں خشک اور بنجر زمین نظر آتی ہے وہاں اپنے چند قطرے گرا کے اس کی آبیاری کرتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی سیرت کے اندر موجود تھا، یعنی وہ جملہ کہ 43 سال بیت گئے مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، خدا لگتا ہے میرا کوئی عمل پسند نہیں آیا. اور یہ جملہ کے ہاتھ کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا حق کی توحید ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی یقین کی معراج ہے. اگر ہم اس ایک جملے پر ہی عمل کر لیں کہ ہم آئی ایس او کے سینئرز آج یہ تجدید عہد کرنے آئے ہیں، آپ لوگوں نے عنوان دیا ہے تجدید عہد کا، یہ ہم عہد کر لیں کہ ہم نے ڈاکٹر شہید کے اس ایک جملے پر ہی عمل کرنا ہے. ہم نے بادل کی طرح برسنا ہے، جہاں بھی بنجر زمین دیکھنی ہے وہاں پر چند قطرے گرانے ہیں، اور الحمدللہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کار ہے انجام دے سکیں. نوجوان ہیں، جیسے کہ حدیثوں کا بنیادی فلسفہ بھی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوشش کرنا ہے اور اسی کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، اخلاقی حوالے سے، فکری حوالے سے، دینی اعتبار سے، سیاسی سماجی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ظہور امام زمانہ کے لیے نوجوان کی تیاری بنیادی مقصد ہے آئی ایس او کا. اگر ہمارے نوجوان کسی ایک نقطے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اپنی بہترین ہر پہلو کے لحاظ سے تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں اور آئی ایس او بھی انشاءاللہ ترقی کرے گی اور استحکام پائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کو، اور مفسرین نے کلمہ طیبہ کو ایک مومن کو بھی مصداق قرار دیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو مصداق قرار دیا ہے،
اور کسی بھی نیک عمل کو، نیک کام کو، نیک پروجیکٹ کو بھی شجرہ طیبہ یا کلمہ طیبہ کہا گیا۔ شجرہ طیبہ، شجرہ کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کے اندر نمو ہوتا ہے، رشد ہوتا ہے، اس کے اندر تکامل کی مسلسل کوشش ہوتی ہے۔ ISO بھی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو شجرہ طیبہ ہے اور اس کے اندر مسلسل تکامل کا عمل جاری ہے، مسلسل رشد ہے، اس کی پرورش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ISO بہت سارے دیگر اداروں کی طرح کوہنا نہیں ہوئی، پرانی نہیں ہوئی، بلکہ ہر سال ایک نئی ISO ہے، ہر سال اس کے اندر تازگی ہے، ہر سال اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ لہذا یہ جو ایک اس کے اندر ہر سال کا ایک عمل ہے، جدت ہے، اس کی پرورش ہے، ارتقاء ہے، تکامل ہے، یہ اس کا درجہ امتیاز ہے۔ اور آج ہم 49 ایئرز گزار چکے ہیں ISO کے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں درجہ امتیاز اور باعث افتخار ہے ملت جعفریہ کے لیے بھی، اور خود امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بانیوں کے لیے، کارکنوں کے لیے، علماء کے لیے جنہوں نے اس میں خدمت انجام دی، اور تمام مسئولین کے لیے باعث افتخار ہے ملت تشیع کے لیے کہ پاکستان میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان جیسی الہی انقلابی تنظیم موجود ہے کہ جو آپ کے نوجوانوں کی پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے۔ آج والدین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے، نوجوان بچیوں کے لیے بھی، نوجوان بچوں کے لیے بھی۔ اور ISO ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو والدین کی، ان کے بچوں کی پرورش میں اور ان کی تربیت میں بہترین ممد اور معاون ہے۔ میں سمجھتا ہوں والدین کو پاکستان میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا ممنون ہونا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ وہ کام کے جو والدین کو کرنا چاہیے اور اساتذہ کو کرنا چاہیے کہ افسوس کے ساتھ ہماری یونیورسٹیز سیکولر اور لبرل ہو چکی ہیں، ہمارے اسکول سیکولر اور لبرل ہو چکے ہیں، لہذا وہاں سے تربیت کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا تشیع کے مسلمہ عقائد کے مطابق اور آج کی انقلابی فکر کے مطابق ایک جامع تربیت کا انتظام امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے آج امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان الحمدللہ ایک طاقتور ملک گیر تنظیم کے طور پر پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ موجود ہے، اور جس کا نام فقط پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کو جانا جاتا ہے۔ خود رہبر معظم اسے بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ISO کے بچوں کے لیے، ان کے مسئولین کے لیے یہ ایک بہت بڑا حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ رہبر آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور ISO کا جو درجہ امتیاز میں سمجھتا ہوں، مجھے خیال آ رہا تھا کہ بار بار حالانکہ یوم تاسیس ہے ISO کا، لیکن بار بار ڈاکٹر شہید کا تذکرہ مختلف لوگ کر رہے تھے، تو مجھے ایک جملہ رہبر معظم کا یاد آیا کہ رہبر نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق فرمایا تھا کہ انقلاب کو امام خمینی کے بغیر پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ امام خمینی یعنی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ جیسے عارف بھائی نے فرمایا، بہترین جملہ ہے ان کا کہ آپ انقلاب کا تذکرہ کریں اور امام خمینی کا تذکرہ نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روح ہے انقلاب فکر امام خمینی۔ اسی طرح سے ISO کی تاسیس کی بات کی جائے، ISO کی بات کی جائے اور ڈاکٹر شہید کا تذکرہ نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ISO کو بغیر ڈاکٹر شہید کے پہچانا نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ دونوں ایسے لازم و ملزوم ہو گئے کہ جسے جدا نہیں کیا جائے، اور اگر کوئی جدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ لہذا میں ISO کے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ISO کو اگر ہم اپنی ڈگر پر رکھنا چاہتے ہیں، اسی انقلابی خط پر رکھنا چاہتے ہیں، تو دو شخصیات، ایک قائد شہید علامہ عارف الحسینی، ایک ڈاکٹر شہید۔ جب ہم ظہور امام کی بات کرتے ہیں، جب ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم انقلاب اور انقلابی فکر کی بات کرتے ہیں، تو خلاصہ
ان دو شخصیات کے افکار میں موجود ہے جو عملی طور پر پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک قائد شہید کو اور دوسرا ڈاکٹر شہید کو۔ اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ISO کی جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، انہیں ضرور مد نظر رکھنا ہے، جس میں سے ایک تواضع ہے، جس میں سے ایک انکساری ہے، جس میں سے ایک تقویٰ ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، تبھی ISO بچے گی۔ کبھی ہمیں تنظیم پرست نہیں ہونا چاہیے، تنظیم پرستی حرام ہے، تنظیم پرستی تنظیم کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی خود پسند نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جی بس ISO ہے اور کچھ نہیں، ہمیں خود پسند بھی نہیں ہونا، ہمیں متواضع ہونا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ISO کیا ہے۔ ISO ایک نظریاتی انقلابی تنظیم ہے، اور سوال ہوا کہ بھئی مثلا پاکستان میں کیا ISO اپنے خط سے ہٹ گئی، انقلابی خط سے ہٹ گئی؟ میں سمجھتا ہوں اگر ISO کے بارے میں یہ کہا جائے، موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، اگر ISO کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ISO انقلابی خط سے ہٹ گئی، تو پھر پاکستان میں کوئی تنظیم انقلابی نہیں، کوئی ادارہ انقلابی نہیں ہے، کوئی عالم انقلابی نہیں ہے۔ اگر ISO کو آج کے زمانے میں اور آج کی تاریخ میں اگر یہ کہا جائے کہ ISO خط سے ہٹ گئے، الحمدللہ ISO اپنے خط کے اوپر، انقلابی خط کے اوپر، انقلابی فکر کے اوپر الحمدللہ اسی انداز سے موجود ہے جیسے اوائل میں موجود تھی، بلکہ الحمدللہ اس میں برکت موجود ہے۔ لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمیں خود پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے، تنظیم پرستی سے پرہیز کرنا چاہیے، تنگ نظری سے پرہیز کرنا چاہیے، سب کو گلے لگانا چاہیے، سب کو جگہ دینی چاہیے۔ جو بھی شخص قومیات میں کام کر رہا ہے ہمیں اسے گلے لگانا چاہیے، اور یہ ISO نے ماضی میں بھی کیا ہے اور آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہی ISO کا کمال ہے کہ بنیادی کاموں کو خود انجام دیتے ہیں اور سب کو ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ISO ISO دریا کی روانی ISO دریا کی روانی ISO پھولوں کی رانی ISO پھولوں کی رانی ISO ماں سے پوچھا ISO تو غیرت بولی ISO ماں سے پوچھا ISO تو ممتا بولی ISO بہنوں سے پوچھا ISO تو غیرت بولی ISO قوت کی قوت ISO قوت کی قوت ISO محمد و آل محمد صلوات ISO ملت جعفریہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ابھی، اور اس کی ضرورت کو سب احساس کرتے ہیں الحمدللہ، اور چاہے وہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہو گئے ہوں بعد میں صادقین ہو کر، لیکن سب اس کی اہمیت کو قبول کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا افتخار ISO کے لیے موجود ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی جو نیرو، جو ہمارے 3 4 سال 5 سال 7 سال جو ISO کے اندر لوگ رہتے ہیں، انہیں ہمیں اپنی نیرو کو محفوظ کرنا ہے، انہیں ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور انہیں ایک کارآمد انسان کے طور پر دیگر ملی اور قومی تنظیموں میں انہیں ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ ہماری نیرو ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس الہی ادارے کی حفاظت فرمائے، اس کے نوجوانوں اور مسئولین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے علماء نے اور جوانوں نے اس میں زحمت فرمائی، شہداء نے جو خون دیا اس کی بنیاد سے لے کر آج تک، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و اعوانوں شہداء میں قرار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے علم و عمل کا کارواں ISO، ہے پاک وطن کے پاسباں ISO۔